بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک خاص بات کرنے والے ہیں جو اکثر ہم سبھی غلطی کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک اور مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ قرآن کے عظیم عمل میں سے ہے اور اس کے تعمیل انسان کے لیے ہر طرح کے شر اور برے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ یہ آیت انسان کو جادو، حسد، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہے۔ لیکن کچھ ایسا احوال اور اوقات ہے جس میں آیت الکرسی یا کسی بھی وظیفہ کو پڑھنا فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی وظیفے کو پڑھنے میں نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی عمل کی نیت صحیح نہ ہو تو اس عمل کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو کسی غلط مقصد کے لیے، جیسے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی دوسرے سے حسد کرنے کے ارادے سے پڑھتا ہے تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن اور وظیفے کو صرف اللہ کی رضا اور خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ یہ عمل اپنے اصل مقصد کو کھو دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے پہلے وضو میں ہونا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاکی حالت میں کبھی نہ پڑھیں۔ ناپاک حالت اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صاف اور پاک رہنا عبادت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ قرآن کی اس آیت، خاص کر آیت الکرسی، ہر مومن کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں کئی احادیث آتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ہمیشہ انسانوں کو ہر طرح کے برے اور شیطانی اثر سے بچاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے ناپاک حالت میں آیت الکرسی یا دوسرے قرآنی آیت پڑھنے کا رجحان اپنا لیا تو اسے پورا اثر نہیں ملتا۔ یہ احکام انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دینی عمل کے لیے ضروری ہے اور باطنی پاکیزگی ضروری ہے۔ اس میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کلام کو پوری عزت اور حرمت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کچھ لوگ صرف عادت میں آیت الکرسی یا اذکار پڑھنے لگتے ہیں، لیکن دل سے اس میں یقین اور تقوی نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی بھی وظیفے کو پورا یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں یقین نہ رکھنا، یا صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں بس جانا، لیکن ہمیں عمل کا اثر کم کرنا ہے۔ یقین اور ایمان کے بغیر وظیفہ پڑھنا صرف زبان کا عمل رہ جاتا ہے اور روحانی اثرات میں کمی آ سکتی ہے۔ شرک اور جادو کے مقصد سے آیت الکرسی کو یا کسی بھی قرآنی وظیفہ کو اگر کسی غلط نیت سے، جیسے کسی جادو یا برے مقصد سے استعمال کیا جائے تو یہ گناہ ہے، یہ شرک کے قریب ہے اور اللہ کے ساتھ شرک انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام صرف اس کی مدد اور حفاظت کے لیے ہے، اور اگر یہ کسی اور کام کے لیے ہے یا کسی غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو یہ الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی حفاظت کا وظیفہ صرف اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرآنی عمل کا پورا اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ ہو جائے۔ آیت الکرسی کو صحیح وقت
نیت اور احترام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ ایک عظیم وظیفہ ہے جو انسان کو برائی، جادو، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن صرف تبھی جب یہ قرآن اور سنت کے مطابق اور صرف اللہ پر پورا یقین اور اخلاص کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔